بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو آپ کی زندگی کے کچھ ایسے معجزات میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جن کو سن کر آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک واقعہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، جس سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔ یہ دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی بہی ہوئی آنکھ کو آنکھ کے حلقہ میں رکھ کر اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا، تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو تمہارے حلقہ چشم میں رکھ دوں اور وہ اچھی ہو جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے کانا ہونا بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ میری آنکھ اچھی کر دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس جانثار پر پیار آ گیا اور آپ نے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، تو ان کی آنکھ بھی اچھی ہو گئی اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی، اور یہ دونوں نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خثعم کی ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اکلوتا بیٹا بولتا نہیں ہے۔ آپ نے پانی طلب فرمایا اور ان میں ہاتھ دھو کر کلی فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ دوسرے سال وہ عورت آئی تو وہ اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک نابینا کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکالیف بیان کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بینائی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند اپنے رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری فرما دیں۔ ترمذی اور حاکم کی روایت میں اتنا ہی مضمون ہے، مگر ابن حنبل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد بھی ہے کہ اس نابینا نے ایسے کیا تو فوراً ہی اچھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے روشنی آ گئی۔ اسی طرح غزوہ خیبر کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ فوراً ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر 3 بار دم کر دیا، پھر انہیں درد کی کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف زخم کا نشان رہ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے پر سے گر پڑے، جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ان کے ساتھی ان کو اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے ابو رافع کا قتل کا سارا واقعہ سنا، پھر ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھی ہو گئی
اور یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے کچھ معجزات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔